آج کی اہم ترین خبر یہی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور اب یہ ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ ایک تبدیلی ایسی تھی کہ جس معاملے پر توقع کی جا رہی تھی کہ نتیجہ اس کا یہی نکلنا ہے، اور اب یہ ہے کہ وہ نتیجہ سامنے آ چکا ہے. یہ آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ضلع حویلی سے ان کا تعلق ہے، حویلیوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ڈیٹیلز ہیں فردر وہ بھی اب دیکھتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ حکومت کو لے کے چلتے ہیں اور وہاں پر جو مسائل ہیں، اور خاص طور پر عوامی ایک احتجاج تھا. تو اگر ظاہر ہے کہ یہ صحیح طریقے سے لیڈ کریں گے، اور ابھی کچھ ہی عرصے میں باضابطہ طور پر الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ اس وقت اس معاملے پر کیا ضرورت تھی. مسلم لیگ نون کی جانب سے ویسے بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جی قبل از وقت انتخابات ہو جائیں، لیکن بہرحال اس پہ عمل نہیں ہوا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں ملکی سطح کے معاملات کی، تو یہاں پر 26ویں ترمیم آپ کو پتہ ہے 1 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کی سالگرہ کے موقع پر 27ویں ترمیم جس کا تذکرہ نومبر کے اوائل میں ہوا، اور اس کے بعد بڑی سبک رفتاری سے یہ معاملہ اپنی منطقی انجام تک پہنچا. جس طرح کی خبریں تھیں کہ جی نومبر کے دوسرے اشرے میں اس کی منظوری ہو جائے گی، اور ویسا ہی ہوا، پہلے سینٹ سے، پھر قومی اسمبلی سے، اور پھر اس کے بعد جناب اب یہ آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے. جو چیزیں اس کے اندر ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی، لیکن اس پر تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس کے اوپر اب جوڈیشری کے معاملات کو لے کر، باقی معاملات کو لے کر تحریک ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہے. علی ظفر صاحب نے کیا فرمایا اس بابت، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ لیجیے. بہت باری زوال آیا، آپ کی جوڈیشری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ واپس آ گئے. 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ موومنٹ چلائیں. دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے، جہاد اپنی جو ہے سسٹم میں رہ کے کریں. چپ کر کے بیٹھنا ایک طرح سے آپ سارے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں. قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں درست ہوں. اچھا جی، اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جمعے کو منایا جا رہا ہے یوم سیاہ، یہ تحریک انصاف کی جانب سے، اور باقی کیا پلان ہے یہ بتا رہے ہیں اسد قیصر صاحب. ہمارے الائنس کی طرف سے، محمود خان چکزئی صاحب کی طرف سے ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. جمعے کو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں. ہم اپنے وکلاء برادری کو، تاجر برادری کو، ہم طلباء کو، مزدوروں کو، تمام جمہوریت پسند قوتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو ہم اس سے استدعا کرتے ہیں کہ آئیں اپنے لیے آواز اٹھائیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعے کو جو ہماری احتجاج ہے یہ قانونی اور آئینی احتجاج ہوگا، سب اس میں مل کے ساتھ. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی ذرا دیکھیے. احتجاج ہوتا رہے گا، ہر سطح پہ ہوگا. تحریک تحفظ آئین رائے عمل دے گی. خان صاحب نے ذمہ داری چکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو دی ہے. ہم سب مشاورت کرتے ہیں اور انشاءاللہ مشاورت سے ہم آگے بڑھیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے. سنیے ذرا. مکافات عمل کہ میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا. نواز شریف صاحب نے کسی سے انتقام نہیں لیا. انہوں نے ہم سے انتقام لیا تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تھی ان سے. اس انتقام کا انتقام قدرت نے. جو ججز نے جو استعفے دیے ہیں، یہ ضمیر پہلے کیوں نہیں جاگے؟ اگر یہ ضمیر پہلے جاگے ہوتے جب نواز شریف صاحب کو اور مجھے اور باقی لوگوں کو جب غلط سزائیں ملی، کاش یہ ضمیر پہلے جاگ جاتے. اب یہ سیاسی ضمیر ہیں، ان کو کوئی انصاف کے لیے کوئی قدم نہیں. چلیں جی، تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلویز، اور ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. بلال صاحب، اب یہ ہے کہ پروٹیسٹ جو ہونے جا رہا ہے ابتدائی طور پر یوم سیاہ ہوگا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ 26ویں اور 27ویں دونوں کو ملا کے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، یا کیا لگتا ہے اب کیا آپ نے بہت زیادہ اس دفعہ چیزیں پش کرتی ہیں ٹورڈز دا جوڈیشری جس کی بنا پر اب وہ احتجاج پہ مجبور ہو گئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سچی صاحب اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی پریشانی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے خد و خال ضرور پھر سے ہم بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور رکھتے رہیں، پیش کرتے رہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے جو سیلین فیچرز ہیں، مگر بنیادی طور پہ تو ایک پارلیمنٹری پروسیس سے یہ چیزیں ہوئی. 26ویں آئینی ترمیم کو تو اگر آپ سٹارٹ میں لے لینا، تو جو آخری مسودہ جو پھر پاس ہوا اور آخر میں آئین کا حصہ بنا، اس کو تو باقاعدہ سلمان راجہ صاحب نے انڈورس کیا تھا. انہوں نے باقاعدہ اختتام پہ کہا تھا کہ جو آغاز میں مسودہ تھا
اس پہ ہمیں شدید تحفظات تھے. پھر انہوں نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب جو مسودہ آخر میں بن گیا ہے یہ اس پہ ہمیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ پہلا مسودہ اتنا خطرناک تھا تو انہوں نے کہا کہ لیٹس چوز the lesser of the evil. The point of what I'm trying to say is کہ آخر میں جو ترمیم پاس ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم, وہ باقاعدہ سلمان راجہ صاحب آن ٹی وی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر ہم ایک اور اصول یا جو بھی ان کا تھا اس وجہ سے ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے, مگر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم پر ان کا باقاعدہ مولانا صاحب کے پاس یہ بھی جاتے رہے, باقاعدہ ایک ڈرافٹ جب مولانا صاحب اور انہوں نے ان کو سیٹسفائی کیا یا جو بھی ہوا, ایونچولی دے انڈورس دیٹ امینڈمنٹ. سو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بعد یہ 26ویں آئینی ترمیم پر کس طرح اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. 27ویں پہ آ جائیے. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر دیکھیے ہم نے کچھ باتیں تھی جو جس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات 26ویں آئینی ترمیم میں بھی سٹارٹ میں وہی معاملہ تھا, اور یہ بات نئی نہیں ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے چلتی آ رہی ہے. تو ہم نے اس دفعہ بھی اس کو دیکھتے ہوئے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ایک تجربہ ہوا, اس کو 1 سال تجربہ ہوا, بٹ وی فیلٹ کہ اس سے وہ مسئلہ نہیں حل ہوا. آج بھی کورٹس کا ٹائم کلاگ ہو رہا تھا, اور جو انیشل آئیڈیا تھا 15 سال پہلے سے کہ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام سے زیادہ بہتر ڈسپوزل آف جسٹس ہوگا, اس کے لیے پھر واپس اس کو پھر سے ڈسکس کیا گیا, اور 2/3 کی حد تک دونوں ہاؤسز میں جب ہمیں سپورٹ مل گئی تو اس کو پھر ترمیم کی صورت میں پاس کیا گیا. اس پوری پروسیس کے دوران 27ویں آئینی ترمیم کی پوری پارلیمنٹری پروسیس, پوری کانسٹیٹیوشنل پروسیس مگر ستی صاحب ایک اس میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا, کاش یہ لوگ اس پروسیس کا حصہ بنے ہوتے ہیں.